خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ممکنہ شب قدر کے عنوان سے ہماری آج کی یہ معمول سے طویل نشریات ہے، اور جناب قبلہ مولانا عمران بشیر صاحب، ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی عامر صاحب، مفتی سلیم صاحب سب تشریف فرمائے. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. دامن میں گنجائش بہت محدود ہے، تو بس میں بغیر تمہید کے سوالات کر لیں، پھر جو موضوع بیس ڈسکشن ہے وہ سار کے دسترخوان پہ ہو جائے گی انشاءاللہ. چلائیں پہلا سوال چلائیں. السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا کہ صدقہ فطر کیسے کیلکولیٹ کریں؟ کیلکولیٹ کس طرح صدقہ فطر کریں، یا کیلکولیٹ ہوا ہے تو بتا دیں کہ کیا ہے اس دفعہ کا. پوچھ رہے بسم ہیں اللہ صدقہ فطر الرحمن کیلکولیٹ. الرحیم. اس میں کوئی بہت زیادہ کیلکولیشن ہے نہیں، صحیح. مطلب پر پرسن کے حساب سے آپ نے صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، اور ایک صدقہ فطر جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو فدیہ ہوتا ہے. یعنی آپ 2.25 سیر جو ہے وہ گندم کے حساب سے دے سکتے ہیں اگر مڈل کلاس ہیں تو. صحیح ہے. پھر اگر آپ کی حیثیت زیادہ ہے تو آپ جو ہے وہ کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں. تو منیمم جو اس وقت ہے 300 روپے مفتی صاحب آیا ہے. 300 روپے اس مرتبہ ایک فدیہ ہے نارمل. یہ منیمم. اور میکسیمم کا آئیڈیا ہے 6,000 روپے ہے تقریباً پر پرسن. 55 سے لے کر 6,000 تک ہے. سو راؤنڈ آف کریں تو منیمم سائٹ پہ 300، میکسیمم سائٹ پہ 6,000. اچھا کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں 300 میرے لیے، میں اس 300 سے زیادہ افورڈ کر سکتا ہوں، لیکن 6,000 زیادہ ہے. 2,800 بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اس میں اپنی مرضی سے کوئی بیچ کا اماؤنٹ بھی بندہ فکس کر سکتا ہے یا نہیں، یا 300 یا 2,800 یا کوئی کہیں میں 4-4,500 کا کر سکتا ہوں، چلے گا؟ یہ ریٹ نکالے جاتے ہیں کہ کھجور سے، اجناس کی بنیاد، چاول سے، اجناس کوموڈیٹی کے حساب سے. تو یہ جو 2,800 ہے یہ کھجور کے حساب سے نکالا ہے. 300، 2,800 اینڈ 6,000. 4,000 بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ 3-4 کیٹیگری بتا دیں. پاکستان سے باہر رہنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ان کے لیے الگ پیمانہ ہوگا، یا وہ اسی کو کیلکولیٹ کر لیں گے اپنی کرنسی کے حساب سے؟ وہ پاکستان کے حساب سے بھی دے سکتا ہے پاکستان میں اگر بھیج رہا ہے تو. لیکن اگر بالفرض وہاں پر دے رہا ہے تو وہاں کے لوگ وہاں کی قیمتوں کے حساب سے نکال دیتے ہیں. تو وہاں کے علماء کرام مقامی بتائیں گے ہر جگہ کی مناسبت سے. رائے ہے کچھ مختلف ہے تھوڑی سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں اس میں تھوڑا اختلاف ہے. 3 کلو ہمارے یہاں جو معیار ہے وہ 3 کلو، کہ 3 کلو آٹا ہو، 3 کلو چاول ہو، یا اس کی قیمت ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے دیگر اجناس کی بھی گنجائش ہے، مگر یہ کہ جو نکال رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس جنس کے حساب سے نکال رہا ہے. صحیح. اگر 3 کلو آٹا ہے تو 3 کلو آٹے کے حساب سے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اتنے پیسے نکال رہا ہوں. اس میں آپ کو انفیریئر کوالٹی بھی ملے گی، سپیریئر کوالٹی بھی ملے گی، ملاوٹ والا نہیں، وہ آٹا ہی ہے. تو جو آٹا ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ ہو کہ یہ اس حساب سے میں نکال رہا ہوں، تو وہ اگر نکال کے وہ فقیر کو دے دے تو بالکل کافی ہو جائے گا. اس میں کوئی پرابلم نہیں. جو جس جگہ پر ہے اس کے حساب سے نکالے گا. یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر میں کراچی کے اندر ہوں، لاہور کے حساب سے نکالوں. نہیں، جو جہاں پر ہے، چاہے مہمان بن کر گیا ہے، زیارت کے لیے گیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ جو جہاں پر ہے وہاں کے حساب سے اس کو نکالنا ہے. کتنے بن رہے ہیں؟ کوئی مونیٹائزیشن کی ہے؟ انصاف کے بعد کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ بن نہیں سکتا اس کے اندر. یعنی اس لیے کہ آٹے کی بھی کوئی ایک قسم نہیں ہے، چاول کی بھی کوئی ایک قسم نہیں ہے. تو جتنی قسمیں اس کے حساب سے نکالا جا سکتا ہے، انفیریئر کوالٹی کا بھی، سپیریئر کوالٹی کا بھی. جس کے اندر گنجائش زیادہ ہے ہم اس کو یہی کہیں گے کہ کیوں آپ انفیریئر کوالٹی سے نکال رہے ہیں، اچھی کوالٹی سے نکالیں. لیکن یہ کہ بہرحال اختیار اس کے پاس ہے، اور قیمت اگر دینا چاہیں تو قیمت بھی دے سکتے ہیں. مناسب. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال چلے گا. اگر لیلۃ القدر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں جیسے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم پانی پینے چلے گئے ہیں یا باہر واک کرنے چلے گئے ہیں تو اور واپس آئے ہیں، تو کیا وہ بھی ہمارا گناہ میں کاؤنٹ ہوگا، یا ہر وقت ہمیں عبادت میں رہنا ہے؟ اچھا گناہ تو میرا خیال ہے بتائیں گے، چلے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن آئی تھنک وہ یعنی چاہتے ہیں کہ بھئی لیلۃ القدر ہے، 1-1 منٹ کو یوٹیلائز کریں. تو ان کا سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم نماز کے دوران پانی پینے چلے گئے، بریک، تو وہ گناہ ہو جائے گا کیا ہے؟ وہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان کا ہر وہ عمل جو اس کی ذات کو سہولت دیتا ہے، اللہ نے اس کو بھی عبادت بنایا ہے. واہ صحیح. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام تو ہمیں واش روم سے لے کر اور اٹھنے جاگنے تک ہر چیز کو جو آقا کریم علیہ السلام کی ترتیب پہ کرے گا اس کے لیے وہ عبادت ہی ہے. تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. البتہ جن چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ وہی چیزیں ہیں جو بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہیں، کہ والدین کا کوئی نافرمان ہے اس سے اپنے آپ کو نکالے، دل میں کسی کا کینہ رکھے ہوئے اس سے اپنے آپ کو نکالے، اور کوئی نشے کی طرف ہے، کوئی تھوڑا بہت بھی کرتا ہے اس سے اپنے آپ کو نکالے، اور دل میں اپنے دشمنوں کا بغض لیے بیٹھا ہے اس سے اپنے آپ کو نکالے. نہ کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف جانے کی بجائے جو بیسک ہیں، بنیاد ہیں. ادھر سے والدین دکھی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چھوٹا کام کر لوں یا نہ کر لوں. جیسے وہ کسی عالم دین سے پوچھا گیا کہ مچھر مارنے پہ گناہ ہوتا ہے، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفہ سے آئے ہو. جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ یہ ظلم کیا اس وقت تو انہوں نے پوچھا نہیں، اور آج مچھر پوچھنے کا آگے تم. تو اس لیے بیسک کو دیکھا جائے. اچھا مفتی صاحب میں اس سوال کو تھوڑی وسعت دے دوں. میں نے ایکچولی یہ سوال پوچھا آج سے کچھ ماہ پہلے کمیل مہدوی صاحب سے
کہ وہ اب ہم خطا کار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ. خیر میں جب بھی جملہ کہتا جنید مجھے کہتا تھا اس طرح نہیں کہنا چاہیے, مطلب یہ ایک طریقے سے تشہیر کے پہلو میں نہ آ جائے کہ, تو خیر وہ تو میں نے تو پوچھا کبھی ہوتا ہے کہ آپ اگر سوچا ہے کہ 3-4 گھنٹہ عبادت کرنی ہے تو آپ مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک, اب میں بڑے محتاط لیکن آپ کو ہوتا ہے ایک لمحہ ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں چلو ابھی کیا میں یہ اس کے بجائے تھوڑی دیر ابھی یہ کر لوں, پھر تھوڑی دیر اگر اس سے میں مجھے لگے کہ کافی ہو گیا ہے تو میں یہ کر لوں. تو انہوں نے مجھے اس کا پھر پورا تفصیل جواب دیا. تو آپ یہ بتائیں کبھی کبھی ہوتا ہے ان راتوں میں انسان اگر اب 2 گھنٹے قرآن پڑھا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ اب مجھے تھوڑا سا, کیونکہ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں ورنہ تو یہ ایسی چیزیں کہ زندگی بھر پڑھتے ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن تو اٹ از اوکے کہ آپ عبادات کے موڈ سوئچ کرتے رہیں کہ پہلے قرآن پڑھ لیا, پھر ذرا وہ تو آپ نماز کی طرف آ گئے, پھر کوئی مسائل شریعہ کی طرف آ گئے, پھر یوٹیوب پہ کوئی ایک ویڈیو دیکھ لی, پھر کوئی ایک نعت دیکھ لی, تھوڑی دیر شان رمضان دیکھ لیا, اس طرح کر کے مرکب کر سکتے ہیں اس کا. یہ دیکھیں میں نے نشریات کو بھی کس طرح اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں جب طبیعت نہ چاہ رہی ہو, ہاں بھائی یہ آپ نے صحیح جملہ دے دیا مجھے, ہاں اور بہت زیادہ اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے, تو اس وقت مثال کے طور پر قرآن شریف آپ کو پڑھنا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت نہ پڑھے. جب طبیعت حشاش بشاش ہو, چاہ رہی ہو, اس وقت پڑھے تاکہ اس کے ذوق میں اور شوق میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے. اچھا عام طور پر یہ انسان کی فطرت ہے, چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو, کہ وہ ایک چیز بہت دیر تک کرتا ہے نا ایک کام, تو تھوڑا سا وہ کہتا ہے کہ اب ذرا سا چینج کروں میں. اب مثال کے طور پر آپ نے 1 گھنٹہ قرآن شریف پڑھ لیا, اب طبیعت تھوڑی سی مائل نہیں ہو رہی, آپ چھوڑ دیجیے, آپ اس وقت چھوڑ دیجیے. اپنے آپ کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. نہیں, آپ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے نا. اب طبیعت تھوڑی سی آپ کی ہو گئی کہ بھائی تھوڑا سا کچھ اور کر لوں, تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آگے بھی جو آپ موڈ تبدیل کر رہے ہیں نا وہ بھی عبادت کی طرف جا رہے ہیں. کوئی فقہی مسئلہ آپ نے سیکھ لیا, اچھا جی دل چاہ تھوڑا سا 2 رکعت نوافل پڑھ لوں. یہاں تک کہ اگر طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہے یا سستی پیدا ہو رہی ہے, چلے ذرا سا میں باہر سے ہو کر آ جاؤں, تھوڑا سا میں حشاش بشاش ہو جاؤں, پھر آ کے عبادت کروں گا, آپ کا وہاں جانا بھی عبادت ہے. واہ واہ, کیونکہ آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں فریش ہو جاؤں گا اور اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ مسجد میں نمازی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نماز کے انتظار میں, جی ابھی جماعت ہوئی نہیں ہے, جماعت ہونے والی ہے. فقہاء تمام فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کا وہ بیٹھنا بھی عبادت ہے. کیا بات ہے, واہ واہ, تو یہ سارے نیت کے معاملات ہیں. کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب نے اکتاہٹ کا ذکر کیا, مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے فرماتے تھے زر غبن تشدد حبن, یعنی ملاقات میں جو ہے وہ وقفہ دیا کرو تاکہ جو ہے وہ تشنگی رہے, تشنگی اور محبت میں شدت پیدا ہو. کیونکہ وقفے کے بعد جب بندہ آتا ہے نا تو ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے, ایک نیا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے. بلکہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا رفع القلوب ساعتاً فساعا, اپنے دلوں کو وقتاً فوقتاً نشاط پیدا کیا کرو. یعنی تھوڑا سا چینج اوور کرنے سے جو ہے نا طبیعت پھر دوبارہ سے تازہ دم ہو جاتی ہے, تو اس میں کوئی عرض نہیں. کیا کہنا ہے؟ بلکہ مجھے ابھی حدیث پاک یاد آئی, آپ کا جی نہیں چاہ رہا, اکتاہٹ ہے, سستی ہے, اور آپ دعا مانگ رہے ہیں, ذہن کہیں اور دعا کہیں اور ہو رہی ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ من قلب لاہن یا من قلب غافل, غافل بندے کی دعا, غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا. تو قبول ہوتا اسی وقت ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو حفاظ اکرام سناتے ہیں, سبق یاد کرنا ہوتا ہے, اب دل نہیں بھی چاہ رہا یاد کرتا ہے, نیند آ رہی ہے تب بھی یاد کرنا ہے, دہرانا ہے, تو وہی علیحدہ بات ہے. اب ظاہر اس میں نہیں, اب یہ تو ہم یہ خود ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جواز بنا کر کہوں جی اب میرا دل کبھی جا ہی نہیں رہا تو میں کروں ہی نہ, ظاہر سی بات ہے, اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ دیٹ. یعنی مولانا صاحب اس کو آج کل کے دور کے حساب سے لو, ہم کبھی طواف, کبھی مکہ و مدینہ گئے ہوتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ بار بار جانا نصیب فرمائے, کبھی حج و زیارات پہ گئے ہوتے ہیں, کربلا معلیٰ گئے, تو کبھی ہوتا ہے آپ روزانہ جا رہے ہیں, آپ سوچ کر گئے کہ میں نے 4-6 گھنٹے بیٹھنا ہے حرم پاک میں, تو آپ آدھا 1 گھنٹہ قرآن پڑھتے ہیں, تو اب آپ کی طبیعت, تو آپ نے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اب میں نے تھوڑا ایسی ذرا دیر بیٹھنا ہے, تو میں آپ نے یوٹیوب پہ کوئی ایک کسی عالم کا درس لگا لیا, کسی کی تفسیر قرآن لگا لی ایئرپورٹس پہ سنتے ہوئے, تو یہ بھی ایک جدید موڈ ہے عبادت کا ان اے وے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل, اگر آپ خود اعمال کے اعتبار سے دیکھیں نا, خود جو دوران زیارت جب خانہ کعبہ کے پاس انسان بیٹھتا ہے تب بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہم کو یہ چیز وہاں پر فلیور کے طور پر دیا گیا ہے. اگر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو جو مخاطب کیا ہے پروردگار نے, اس میں بھی آپ دیکھیں سوئچ کرنے کی بات ہے. انطاہر بیتی
اے ابراہیم اے اسماعیل میرے اس گھر کو پاک رکھو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو یہ سوئچنگ ہے نا اس کے اندر ایک فلیور ہے. عبادت پروردگار کی ہے مگر اس انداز سے بھی ہو رہی ہے اس انداز سے بھی ہو رہی ہے. پھر ایون طواف کرتے ہوئے انسان خانہ کعبہ کو عام طور پر نہیں دیکھ رہا ہوتا, حجر اسود کے پاس آتا ہے تب دیکھتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال طواف بھی کر لیا, نماز بھی پڑھ لی اور اب کچھ میلان قلبی نہیں ہو رہا کسی اور چیز کی تھکاوٹ کا عنصر ہے, بس بیٹھ جاؤ خانہ کعبہ کو دیکھو. تو خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اگر آپ غور فرمائیے تو یہ فلیورز جو ہیں خود ان عبادتوں کے اندر دیے گئے ہیں. اور پھر اس کے اندر اور آ جائیں کہ طبیعت کے اندر اب نہیں وہ مائل نہیں ہو رہا ہے, باہر چلے جائیے اتنے ہوٹلز موجود ہیں, چائے پیجیے, چائے وائے پی کے فریش ہو رہا ہے, پیجیے, کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے تجربات کو ڈسکس کیجیے, کچھ ان کی سنیے, کچھ اپنی کہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شاپنگ کر لیجیے اپنے گھر والوں کے لیے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یعنی حلال تفریح کے بہت مواقع ہیں. حلال جو چیزیں ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو راہب نہیں بنانا ہے, یعنی بی ویری کلیئر کہ مونک نہیں بننا ہے, ہم کو راہب نہیں بننا ہے, ہم کو رہنا دنیا میں ہے, دنیا کا بن کے نہیں رہنا. صحیح بات. تو اگر یہ اسپرٹ موجود ہے اور اس کے اندر اگر ایک بیلنس رکھیں, اور وزڈم یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں جناب ہمارا تو دل ہی نہیں ہوتا, جو ابھی آپ نے آخر میں پوائنٹ آؤٹ کیا نا, تو وہ تو تھوڑا اپنے آپ پہ جبر کرے, ہاں یس عادت ڈالنے کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو فورسفلی لے کر آئے کہ کیوں میرا دل اتنا ساکن ہو گیا ہے کہ وہ ذرا سے بھی چام محسوس نہیں کر رہا, تو وہ تو آئے, وہ اس کمپنی کو ڈھونڈے کہ نہیں میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو کچھ دل میرا لگنے لگے گا. لیکن وہی بات جو بنیادی بات ہے وہی ہے جو مفتی صاحبان نے آپ کے سامنے جو فرمایا میں بالکل تائید کرتا ہوں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ حج کے دنوں میں نا اب طواف زیارہ کرنا ہے, اس کا ٹائم پیریڈ ہے. اب یہ نہیں کہ آج نہیں کر رہا کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا, ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے عرفات آج نہیں جانا کل چلے یہ وہ تو اسی دن ہونی ہے عبادت. ظاہر ہے جملہ اپنے کو راہب نہیں بننا, اپنے کو. واہ. اور میں سیکریسی ایشوز کی وجہ سے بتا نہیں رہا, الحمدللہ مجھے آپ کے ساتھ خانہ خدا, اور اللہ کرے آپ کے ساتھ جائیں انشاءاللہ جلوہ وقت, تو وہاں کے قریب ہی جو ہے وہ ایک مقامی کافی شاپ ہے جس کی کافی رضا بھائی بہت پسند فرماتے ہیں, اور حرم سے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ تقریباً جو ہے وہ شرعی حوالے سے نہیں لیکن باقی اور فریدہ سمجھتے ہیں کہ اس برانڈ کی یہ والی کافی تو پینی ہے ورنہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو یہ لیکن ابھی میں مزید تفصیلات نہیں یہ ہمیں لا کے بھی دیتے ہیں. اچھا کیا بات, اچھا واہ واہ واہ, کیا ہم نے بھی الحمدللہ ساتھ عمرہ کیا. تو آپ بس اسی عنوان سے آپ بھی آخری ایک بس جو جملے فرما دیجیے گا. گزارش ہے جی کہ حدیث پاک میں آتا ہے دنیا ثلاثۃ ایام, دنیا 3 دن کی زندگی ہے. یوم مذاقت ولا یعود, ایک دن گزر گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. وہ یوم غدن, اور ایک کل کا دن ہے. فلست تدری اتدرکہ ام لا تدرکہ, پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ یوم انت فی, صرف ایک دن تمہارے پاس موجود ہے, اس کو غنیمت سمجھ لو. فکر آخر کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث طیبہ کو ضرور ہم سامنے رکھیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پہ فرمایا بادروا بالاعمال 7, 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال کر لو. وہ ان 7 میں سے کوئی ایک بھی آ گئی چیز تو تم عمل کرنا چاہو گے بھی تو نہ کر سکو گے. هل تنتظرون الا فقرا منسیا, کیا تم ایسے فقر و فاقے کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تمہیں کفر تک لے جائے؟ او غنم مطغیا, یا ایسی مالداری کا انتظار کر رہے جو تمہیں سرکش بنا دے؟ او مرض مفسدہ, یا ایسے مرض کا انتظار کر رہے جو تمہیں فاسد کر دے, لاغر کر دے؟ او حرم مفندا, یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ تم کچھ کرنا چاہو بھی تو نہ کر سکو؟ او موتم مجہزہ, یا ایسی اچانک موت کا انتظار کر رہے ہو کہ توبہ کرنا چاہو بھی تو نہ کر سکو؟ اوی الساعہ, یا قیامت کا انتظار ہے؟ اوی الدجال, یا دجال کا انتظار؟ یعنی 7 چیزیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ان 7 کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کی ترتیب بنا لو. اور یہی مبارک مہینہ ہے جس نے اس میں بھی اعمال کی ترتیب نہ بنائی تو یقین کریں وسیم بھائی وہ بقیہ 11 مہینوں میں کیا ترتیب بنا سکے گا. اللہ اکبر, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, بہت نوازش تمام علماء کرام کا, بہت شکریہ. خصوصی نشریات ہماری بعنوان شان لیلۃ القدر جاری ہے الحمدللہ. اور ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب کا انشاءاللہ ایک مختصر بیان ہے, اور پھر نعت خوانوں کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ. تو آگے بڑھتے ہیں, ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ.